السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل میں سے قبر کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں جو بات بنی ہوئی ہے کہ قبر سے اتنے دور جا کے دعا مانگنی چاہیے، اس کی نفی کے متعلق چند باتیں کی تھیں، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی میت کو دفنا کر واپس جانے لگتے ہو تو وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا، اس کے بعد تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق جو ہے سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ کون کون اس کے جنازے پہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم نے بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور تمہیں سب نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور دوسرا جو تھا قبروں کے زیارت کے متعلق، جب میں نے اس کے متعلق بیان کیا تو ایک دو بہنوں کے میسیج آئے کہ عورتوں کا قبرستان جانا درست ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا تھا کہ عورتیں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جایا کریں۔ کیونکہ اس وقت ابھی اسلام سکھایا جا رہا تھا، دین کی باتیں ابھی سکھائی جا رہی تھیں، صبر شکر اس کے متعلق بتایا جا رہا تھا، تو جاہلیت کے کچھ اثرات ابھی موجود تھے، جس میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ نوحہ کرنا، اپنے کسی فوت ہونے والے پر اونچی اونچی چیخیں مارنا، چلانا، گریبان پیٹنا، چھاتیوں پہ تھپڑ مارنا، یہ سارا کچھ جو تھا وہ چلتا رہا۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اب یہ سارا کچھ موجود ہے، تب تک آپ نے منع روک لگا کے رکھی۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس بات کی بیعت لی کہ ان کو ایک شرط پہ اجازت دی جائے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، اور اس کے بعد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اس چیز کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ کام اب دوبارہ دہرایا جانے لگ چکا ہے، جو پہلے جاہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا، نوحہ کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو اونچی اونچی چیخیں مارنا۔ تو یہ اب بھی کئی خواتین پوچھ تو لیتی ہیں کہ خواتین کا قبرستان جانا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن وہاں جا کر قبر کے اوپر بیٹھے رہنا کتنی دیر اور چیختے چلاتے رہنا یا قبر پیٹتے رہنا، تو وہی چیز دوبارہ ہمارے درمیان شروع ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے علماء نے دوبارہ اسی حدیث پر وہ واپس آ گئے کہ عورتوں کا جانا منع۔ اگر کوئی عورت صبر کرنے والی ہے، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ صبر کر جو، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور کہا کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہوا ہوتا تو آپ کو پتہ لگتا۔ تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے چلے گئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں کون روک رہا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ عورت فٹافٹ اٹھی اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ آپ مجھے روک رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا
کہ صبر اسی وقت ہے جب تمہارا کوئی اس طرح کا موقع بنتا ہے، اس کے بعد تو ویسے ہی انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے کہ عورتوں کا بھی قبرستان جانا تو اس وقت ہے کہ اگر وہ جا کے واویلا نہ کریں، نوحہ نہ کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی میت پر نوحہ کرتے ہو، واویلا کرتے ہو، تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے، اس کو اس کا عذاب ملتا ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے چیخنے چلانے سے ان کو یا اس کو عذاب ملتا ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر جو فوت ہوا ہے وہ اپنی زندگی میں یہی عمل کرتا رہا اور اسی طرح وہ فوت ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں نوحہ کرتا رہا، واویلا کرتا رہا، چیختا چلاتا رہا، تو اس کو دیکھ کر جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے جو وہ عمل دہراتے آ رہے ہیں اس کو اس کا عذاب ملے گا۔ اس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں، جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ گناہ جاریہ ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اور ایک محدثین نے جو ہے وہ اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ یہاں کوئی شخص جاتے ہوئے اس کی وصیت کر جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو تم نے یہ دکھانا ہے کہ تمہیں بہت افسوس ہے اور تم نے واویلا کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک نوحہ کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا۔ طریقہ کار وہی ہے، جب وہ عورتیں قبرستان میں جائیں تو جا کر جو ہے قبر والوں کو دعا پڑھیں اور سلامتی دیں یا سلامتی کے کلمات کہیں، تو طریقہ کار وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ۔